السلام علیکم، میں ہوں ارحم خان، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج جن بیچ پہ ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اب الیکشنز ہوں گے اس کے اندر اگر کسی نے بھی مداخلت کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوں گی۔ مطلب وہ اب الیکشن کیمپین بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایک بڑا عہدہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ الیکشن کیمپین کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو طلب بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے علیمہ خان نے خاص طور پر ایک آفر کا ذکر کیا، اس کے اوپر بھی آج ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ اور نورین خان، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان معافی نہیں مانگیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ بات کرتے ہیں ثنا سہیل آفریدی کی۔ وہ بڑا جارحانہ ان کا انداز ہے جس دن سے وہ سی ایم بنے ہیں، اور ایسا لگتا ہے وہ تھوڑا بہت عمران خان کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے الیکشن کیمپین میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا عہدہ ہو سی ایم کا تو آپ اس طرح سے دھمکیاں دے سکتے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن نے بھی اوپر سے ان کو طلب کر لیا کہ ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اس سے ووٹر کو خطرہ ہے۔ کیا کہیں گی اس پہ؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر جائیں نا تو آپ کو یاد ہوگا جب 2017 میں 13 میں انفیکٹ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو بڑے حلقوں میں الیکشنز ہوئے تھے جو ری الیکشنز تھے۔ اس میں کبھی مریم صاحبہ بھی تقریر کر رہی ہوتی تھیں، سی ایم پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، وہ بھی تقریر کرتے تھے، اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ بھی تقریر کرتے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت ڈفرینٹ چیز نہیں ہے کہ ایک عہدہ رکھنے کے باوجود آپ، حالانکہ ایتھیکلی نہیں ہونا چاہیے لیکن ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، اس لیے میں اس کو کوئی بہت ڈفرینٹ نہیں کنسیڈر کروں گی۔ جہاں تک خطاب کی بات ہے اور جہاں تک ریزمبلنس کی بات ہے جو آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں تمام پارٹی کی ایک کوشش ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ اپنی ریزمبلنس شو کریں، اور خاص طور پر آپ خیبر پختونخوا کے اگر لوگوں کو دیکھیں تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بات کرنا، ان کا پہناوا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو پارٹی کا اپنا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کا فرمان ہے اس کو بھی منوعاً ایکسیپٹ کیا جائے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ ان کو لانے کا ایک مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بہت کمپٹنٹ ہیں، ان کو لانے کا ایک ایسا مقصد تھا کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر کام کریں کہ جو احکامات خان صاحب یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے آئیں ان کی امپلیمنٹیشن کرنا ہے۔ گنڈا پور صاحب بھی شروع کا ایک سال یہی کرتے رہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس پیدا ہوئی اور گنڈا پور صاحب کو پتا تھا کہ وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے اس چیز کے اوپر کویسچن کرنا شروع کیا، ان کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہوئے، تو پھر گنڈا پور صاحب کے لیے اپنی کرسی بچانا مشکل ہو گیا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اچھی چیز یہ ہوئی کہ گنڈا پور صاحب کو جب کرسی چھوڑنے کا کہا گیا تو انہوں نے بڑی طریقے سے عزت کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی کرسی چھوڑ بھی دی۔ لیکن یہ کہنا کہ سہیل آفریدی صاحب کوئی بہت ڈفرینٹ کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب میں سمجھتی ہوں، میں رسپیکٹ کی کہنا چاہوں گی کہ وہ عثمان بزار صاحب کا ایک ایڈوانس ورژن ہے۔ عثمان بزار صاحب تو بالکل ان کا اوپر کا خانہ خالی تھا، خالی ان سینس کہ وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ خود نہیں کر سکتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کا فرق یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن ہے، گراس روٹ لیول سے وہ اوپر آئے ہیں، انہوں نے کارکن کے طور پر پی ٹی آئی میں کام کیا ہے، سالوں سے کام کریں، اور مراد سعید صاحب کا رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا ہے، تو اس لیے یہ اس بزار صاحب سے اس حوالے سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ کمپیریزن صرف ایک حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بزار صاحب بھی جو احکامات آتے تھے ان کو فلفل کرتے تھے، اور یہ بھی کریں گے۔ اب جہاں تک اس الیکشن کیمپین کی بات ہے تو یہ ہری پور میں جلسہ تھا، اور اس میں جو گفتگو ہوئی اس کا اگر نوٹس نہ لیا جاتا تو یہ زیادہ لیتھل ہوتا۔ جو کچھ یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک جلسے میں کیمپیننگ کے دوران آپ یہ کہیں گے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پاکستان میں بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس قسم کی باتیں، تو اگر یہ سمجھیں گے کہ ادارے اور حکومت خاموش رہے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اوبویسلی ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس پیرائے میں بات کی ہے، کیونکہ جس دن انہوں نے یہ بات کی اسی دوران خان صاحب کی بہنوں نے بھی باہر آ کے ان سے ملاقات کے حوالے سے یہی بات کر دی کہ خان صاحب نے کہا کہ یا تو ڈرو یا مرو، یعنی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس قسم کی باتیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ اندرون خانہ اگر کوئی کھچڑی پک رہی ہے تو وہ کارکنوں کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن سیاسی لیڈرشپ یا کم از کم خان صاحب اور ان کی بہنوں کو ضرور معلوم ہے، جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ دسمبر میں اپنی تحریک کو لے کے آئیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے، تو ماحول پہلے سے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب حکومت اگر ان کو اس ٹائم کے اوپر سنب نہیں کرتی تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا، اور بعد میں جا کے چیزیں مزید مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو پہلے ہی بتایا گیا ہے ان کے خلاف آلریڈی کیسز بہت موجود ہیں۔
تو اگر یہ ان کیسز کو بھی دیکھیں تو ان کو بہت سے بیانات نہیں دینے چاہیے، لیکن اب ان کو اصل میں بتایا جا رہا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بتایا جائے گا اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ریڈ لائن کراس نہ کریں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ گورننس کے اوپر توجہ دیں. اگر آپ سیاسی میدان میں اتریں گے تو پھر آپ کا حال بھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب سے زیادہ برا ہوگا، کیونکہ گنڈا پور صاحب پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے نوٹ پر تھے، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو بتانا بڑا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ آن ریکارڈ اس کو رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے خلاف نوٹسز وغیرہ بھی ہوں گے، اور ان کے خلاف معمولی قسم کی جو ہے وہ درخواست کے اوپر پروسیڈنگ بھی شروع کی جائے گی تاکہ ان کو انگیج رکھا جائے. اور اگر مناسب موقع ملا اور ضرورت محسوس کی گئی تو پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ڈیسیجن بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے علیمہ خان اور ان خان ان کی بھی بات کی. علیمہ خان انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتاری سے پہلے 4 اگست والی جو گرفتاری ہے، ایک آفر بھی ہوئی تھی کہ آپ کو ہم ایک محفوظ راستہ دیتے ہیں، آپ ملک سے باہر چلا جائیں. ایسی کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں؟ عمران خان کو آفرز ہوتی رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان کی طرف سے آتا رہا ہے کہ آفرز مجھے آتی رہی ہیں، لیکن ہم نے محسن نقوی ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو آپ سامنے آئیں، مطلب آپ ثبوت سامنے لے کے آئیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اگر تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی آفر نہیں کی تو گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کبھی آفر مانگی نہیں تو پی ٹی آئی بھی جھوٹ بول رہی ہے. دونوں طرف سے یہی بات ہوتی رہی کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کو پہلے کہا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو انہوں نے کہا اگر میں ملک سے باہر چلا گیا تو میری سیاست تو میاں نواز شریف صاحب کی طرح اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے گا کہ میں بھی بھاگ گیا، تو ملک سے میں باہر نہیں بھاگ سکتا. پھر انہوں نے کہا میں کیسز کو فیس کروں گا. جب کیسز میں ان کے خلاف فیصلے آنے لگے تو پھر ان کو پرابلم ہوا. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں. انہوں نے کہا میں ڈیل نہیں کروں گا، میرے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں. پھر اس کے بعد یہ امریکہ کے مختلف اخبارات سے، تھنک ٹینک سے، مختلف شخصیات سے پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دلواتے رہے. کبھی شیخ مجیب کی جو ہے وہ ویڈیوز لگاتے رہے، کبھی اس قسم کے پیغامات دیتے رہے جس سے آپ اپنی گورنمنٹ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹن کر رہے ہیں. اگر آپ خاموشی کے ساتھ رہتے تو ایک سے زیادہ مرتبہ ان کے خلاف، بلکہ جو ہماری سرکاری عہدیدار ہیں اور جو ہمارے وزراء ہیں اس میں سے کئی ایسی شخصیات تھیں جن میں سے چند ایک کو یہ شدید ناپسند کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب یا ایسی شخصیات جنہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ویگ صورت میں موجود تھی کہ پی ٹی آئی 2-2.5 سال خاموشی سے گزار لے، اس کے بعد ٹھیک ہے اگلے الیکشن سے پہلے وہ میدان میں اتر سکتی ہے. لیکن خان صاحب کو یہ تھا کہ مجھے ایز سون ایز پاسبل رہا کیا جائے، نہ میں کسی الگ جیل میں رہوں گا، نہ میں بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ ہوں گا، نہ میں ملک سے باہر جاؤں گا، اور میرے کیسز کو ختم کر کے مجھے وکٹری کے طور پر باہر آنے کا موقع دیا جائے، جو ابھی میرا خیال یہ ہے کہ ممکن نہیں تھا. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو وہ جو احتجاجی تحریک شروع کریں گے وہ ملک میں مسائل کا پیش خامہ ہوگی، اور اس وقت ہم بحیثیت پاکستانی وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت کی سچویشن دیکھیں تو جہاں ہم 1-1.5 سال پہلے کھڑے تھے، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے، ہماری جو اسٹریٹجیکل ایشوز تھے ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. خان صاحب نے ان تمام چیزوں کو آ کر ڈی ریل کرنا تھا. تو اگر یا تو آپ ملک اور قوم کے مفاد میں پچھلی چیزوں کو پس پوش ڈال کر آپ بات چیت کے لیے بیٹھیں، یا پھر اگر آپ نے ان تمام ایشوز کو لے کے اس کے اوپر اپنی سیاست کرنی ہے تو پھر قوم یا ادارے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر خود پی ٹی آئی کے اندر ایک اختلاف موجود ہے. ایک گروپ ہے جو بڑا مختصر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کی ایگریسو پالیٹکس بڑی کامیاب ہے. ایک بڑا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ پارٹی کو ڈبو رہا ہے، لیکن خان صاحب کو سمجھا نہیں سکتے. اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ کہ اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی بہنیں بھی ڈال رہی ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جو ایگریسو پالیٹکس ہے وہ کامیاب ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے. ان کے رفقا بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ، میں بڑے ادب کے ساتھ نام لوں گی کہ علیمہ خان صاحبہ یہ چاہتی ہے کہ ایگریسو پالیٹکس خان صاحب کی کنٹینیو کرے. اس میں ان کے اپنے بھی مفادات ہیں. پھر یہ ایک اندرونی کہانی ہے، شاید آپ آگے چل کر بھی بات کریں کہ یہ جو 2 بہنیں، ان کے 2 الگ الگ صاحبزادے ہیں، اور ان دونوں کی یہ کوشش ہے یا خواہش ہے کہ ان کو پولیٹیکلی اکوموڈیٹ کیا جائے پارٹی میں. تو اس وجہ سے بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب ایگریسو جو پالیٹکس ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جس طرح سے ہم نے ٹیررزم کی بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی، ایک رپورٹ آئی امریکی کانگریس کی طرف سے اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ابھی مئی میں جنگ ہوئی تھی کہ پاکستان نے اس میں فتح حاصل ہوئی، اور یہ ریکارڈ پہ بھی ہیں تمام تر باتیں. لیکن اب انڈین میڈیا ان کا پتہ ہے نا بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ سا ان کا رویہ ہوتا ہے، بس جو آئے بول دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو چائنا ٹیکنالوجی تھی پاکستان نے اس کا غلط استعمال کیا، حالانکہ پاکستان کا تو دفاع مضبوط ہے اور ہم نے اپنے جو ہمارا مضبوط دفاع ہے اس کی حیثیت پہ ہی پاکستان نے وہ جنگ جیتی ہے.
ایک تو پہلی بات کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ جو یہ تمام چیزیں اب اس کے اوپر اسٹامپ لگ گئی ہے کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بیانات دیکھتے ہیں انڈین آرمی چیف کی طرف سے، وزیر اعظم جو بھارت کے ہیں نریندر مودی، ان کی طرف سے بھی کہ آپریشن سندور 2.0 ہوگا. آپ حالات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ 2.2 ہو یا 4.4 ہو، اس سے کوئی اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ انڈیا نے آپ کو رسپانس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انڈیا کا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب آپ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ اگلے اسپیل میں پھر ہار جائیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ کوشش رہی ہے. کشمیر میں ماضی دہائیوں میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر اس لیے اتنی تشہیر انڈیا میں اس طرح نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں ان کی ہزیمت ہے، ان کی بے عزتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان ریالٹی اس میں 2 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے بھی چین کا حوالہ دیا اور پاکستان کا حوالہ دیا. وہ یہ بات کریں گے جی چین کی ٹیکنالوجی کو غلط استعمال کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ مئی کے اس فیز کے بعد جون میں پاکستان نے پھر اربوں ڈالر کی ڈیل کی ہے چائنا سے، اور مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی اور طیارے پاکستان جو ہے وہ ان سے خرید رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا اسٹریٹجکلی، چین نے وہ تمام چیزیں جو کہ بنائی تھیں اور جنگ میں ڈائریکٹلی براہ راست استعمال نہیں ہوئی تھیں، چین کو ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع پاکستان کے پلیٹ فارم پر ملا. بڑا اچھا چین میں ہمارے ایک اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھیں ٹیکنالوجی ہونا ایک الگ بات ہے لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہونا بڑی الگ بات ہے. چائنیز ٹیکنالوجی نے فرانسیسی ٹیکنالوجی کو، اسرائیلی ٹیکنالوجی کو بالکل ناکام کر دیا. تو اس لیے آپ کو اس کا استعمال بھی آنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ جو ایک بانڈ بنا ہے چائنا اور پاکستان کا اس جنگ کے بعد، یہ مزید تقویت پہنچے گا اس کو، اور پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی چائنا کے مزید قریب آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو چائنیز ٹیکنالوجی کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے لوگ چائنیز ٹیکنالوجی کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد یہ ریئلائز ہوا ہے کہ نہیں یہ بھی کام کرتی ہے. اور یہ جو ٹرسٹ کا ایک لیول بنا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے بنا ہے. پھر یہ کہ پاکستان کو بڑا ہلکا لیا جاتا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انڈیا میں یہ پروپیگنڈا ہوا کہ کیونکہ جی پاکستان ڈائریکٹلی وار میں انوالوڈ ہے اس لیے پاکستان کی پریکٹس ہے. بھائی آپ کی پریکٹس کیوں نہیں ہے؟ آپ تو اربوں ڈالر اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں. ہمارا آپ کے دفاعی جو بجٹ ہے اس کا 10% بھی نہیں ہے. ہم نے ابھی بھی جو بجٹ بڑھایا ہے وہ بھی تقریباً 20 ارب ڈالر کے قریب پہنچتا ہے، جو کہ ان کے بجٹ سے بہت چھوٹا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جتنا مرضی کر لیں. اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اسرائیلی ٹیکنالوجی کا انبار لگ رہا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ بھی کچھ ڈیلز کر رہے ہیں اور دیگر ویسٹ کی کنٹریز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں سے بہترین اکوپمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگلی میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے جو رشین ٹیکنالوجی کو بھی وہ استعمال کرتے تھے اس کو کسی حد تک انہوں نے سیز کیا، اور اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب امریکن ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو ادر دین اسرائیلی ٹیکنالوجی. تو میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا اپنے طور پر کوشش ضرور کرے گا، اور جب تک مودی صاحب ہیں وہ ایک دفعہ پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ کرنے کی اس لیے کوشش کریں گے کیونکہ ان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ اسٹیک پر لگی ہوئی ہے، اور وہ جتنے عرصے سے بھارت میں حکومت کر رہے ہیں وہ اس اسپیل کو پرولونگ کرنا چاہیں گے، ختم نہیں کرنا چاہیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز ہیں، انہوں نے ایک درخواست بھجوائی ہے سپریم کورٹ میں، اور 27ویں آئینی ترمیم اس کو کالعدم کرنے کی درخواست ہے وہ، لیکن سپریم کورٹ آبویسلی اب اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے تو وہ ریسیو نہیں کی گئی. کیا یہ صرف ایک خبر بنانے کی حد تک چیز ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ ان کو پتہ ہے یا پھر وہ یہ شو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وفاقی آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کر رہے؟ اچھا دیکھیں خطوط تو میرا خیال یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماضی میں بھی بہت دیکھے گئے. سپریم کورٹ کے اندر جو ججز موجود تھے انہوں نے بھی بڑے خطوط لکھے، اس میں سے کچھ اب استعفے دے کے جا بھی چکے ہیں. خطوط لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ایک کوئری ہے، اپنی جو ریزرویشن ہے وہ آپ رجسٹر کرواتے ہیں. سم ٹائم اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا. اس کی میں مثال اس طرح دوں کہ کوئی فیصلہ اگر کسی بینچ میں آتا ہے اور اس میں 2 ججز اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں اور 4 جو ہے ان کا اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ جو اختلاف کرنے والے ججز ہوتے ہیں وہ اختلافی نوٹس ہاتھ میں چپکا دیتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس ڈیسیجن کے ساتھ کچھ پوائنٹس کے اوپر وہ ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا ڈس ایگریمنٹ ریٹن فارم میں شو کرتے ہیں. تو جو وکلا ہیں یا جو عدلیہ ہے وہ ایک ایسا پروفیشن سے تعلق رکھتی ہے جس میں ہر چیز آن ریکارڈ لانی بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ باہمی طور پر بات چیت کریں اور اس کے بعد آپ اٹھیں اور پھر بھول جائیں. تو وہ ان چیزوں کو آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. کل کو جب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوں، کہیں کسی سٹنگ کے اندر آفیشلی جب بات چیت ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اتنے خطوط لکھے، ہم نے یہ سب کچھ کیا، اس لیگل پروسیس سے گزرے. تو جو ججز ہیں وہ جو ایک لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں بابر ستار صاحب نے خطوط لکھے، تمن اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، انہوں نے خطوط لکھے. یہاں پہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب نے سینکڑوں خطوط لکھے، جواب کسی کا بھی کچھ نہیں آیا. لیکن وہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، وہ ہسٹری کا حصہ ہیں، اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے ان خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا، فلاں ریزرویشن شو کی گئی. تو بیسکلی وہ جو خطوط لکھے گئے ہیں وہ اس لیے ہیں
کیونکہ وہ اپنی ریزرویشن شو کر رہے ہیں. لیکن میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ وہ تمام ججز جو کہ اب اس وقت کا جو سسٹم بن رہا ہے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن شو کر رہے ہیں, وہ زیادہ عرصہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بہت شکریہ. ثنا مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.